evening. Welcome. It falls on me to introduce and to ask to the stage both the President and the Secretary General of London Urdu Voice. So please welcome Yusuf and Uruj. یوسف بھائی، میں حیران یہ ہو رہی ہوں کہ جتنے لوگ آج آئے ہیں، کیا یہ سب اردو کے چاہنے والے ہیں، وہ بھی لندن میں؟ ہاں بھائی، لندن کی پوری تاریخ ہے. لندن کے اندر اردو کی پوری ایک تاریخ پوشیدہ ہے. اچھا. یہاں فیض صاحب، ساقی فاروقی صاحب، اور سب سے بڑی تاریخ تو آج ہمارے ساتھ ہیں. عابدی صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. اور اردو ہمیشہ سے لندن کے اندر اردو کی جو ادبی محفلیں ہیں بہت ہوئی ہیں محفلیں، اور اسی وجہ سے یہاں سے اردو نے بڑا فروغ حاصل کیا. خاص طور پہ جو ہماری موومنٹ تھی جس کا دوپہر میں بات کر رہے تھے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی تھنک 1930s میں پروگریسو رائٹرز موومنٹ کا انیشیشن لندن سے ہوا تھا، جو کہ سجاد ظہیر صاحب نے کیا تھا. ملک راجانن سجاد ظہیر صاحب نے یہاں سے ترقی پسند مصنفین کی تحریک کا آغاز کیا تھا باقاعدہ. اور وہ پروگرام ہمارا جو تھا وہ پورے ہندوستان کے اندر کہتے یہ ہیں کہ تحریک آزادی کے بعد سب سے بڑی موومنٹ ہوئی تھی جس میں لوگوں کو ترقی پسند سوچ کہ ادب برائے ادب کی بجائے ادب برائے زندگی کے اوپر زور دیا جائے. بہت زیادہ ادب برائے زندگی ہی اصل میں اس کا موضوع تھا، کیونکہ وہ ادب جو کہ زندگی کے مسائل کو لوگوں کے سامنے نہیں لا سکتا، وہ ادب ایک کمرشل ادب تو ہو سکتا ہے مگر ادب نہیں ہو سکتا. تو وہ ادب کو زندگی کا پیراہن پہنایا ترقی پسند تحریک نے. اور اس کے بہت سارے شعر ہیں، اس میں آپ کا فیض ہیں، جالب ہیں، اور اپنا کیا کہتے ہیں احمد ندیم قاسمی ہیں، منٹو ہیں، علی سردار جعفری ہیں، سلطانہ جعفری ہیں، عصمت چغتائی ہیں. پوری ایک فہرست ہے. عاطف توقیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور آج کے دور میں ہیں ہمارے عاطف توقیر. عاطف توقیر کی بھی تعریف. تھوڑی سی بات لندن اردو وائس کے بارے میں کرنا چاہوں گی. ترقی پسند تحریک کا آپ نے ذکر کیا، تو لندن اردو وائس آپ نے یوسف بھائی 2018 میں اس کی بنیاد رکھی، تو اس کا ترقی پسند تحریک سے کیا تعلق ہے؟ آپ انٹرسٹڈ ہیں اس کے اندر؟ اس میں جب ہم طالب علم تھے تو ترقی پسند تحریک کے اوپر پڑھتے تھے. اب لندن میں آئے تو دیکھا کہ کیونکہ اردو زبان جو ہے وہ تمام زبانوں کو جوڑ کے یہ سوچ کے پھر ہم نے سوچا کہ تمام لوگوں کو، مختلف پنجاب کے ادب کو، انگریزی ادب کو، سب کو ساتھ لے کر مل کے ادب کی ترویج کریں گے، وہ ادب جو کہ ادب برائے زندگی ہے. تو اسی مقصد کے لیے لندن اردو وائس بنایا گیا، کیونکہ مستقبل میں کتابوں کے ساتھ ساتھ اب آڈیو بکس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو میں تو سب سے کہوں گا ہمارے سارے دوست آئے ہوئے ہیں یہاں پر کہ وہ ہمارے ساتھ جڑیں، ہمارے ساتھ آئیں. ہم لوگ اس کے اندر اردو کی ترویج کر رہے ہیں، مضامین ہیں، بکس ہیں، دنیا کا کام ہوا ہوا، اتنا لوگ لکھ چکے ہیں، سفر نامے ہیں. عابدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آج تک یوٹیوب پہ ان کی بکس انہی کی آواز میں ہے، وہ ہم آج تک سنتے ہیں، آج تک اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اسی لیے ہمارے لیے آج لندن اردو وائس کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج کی محفل کی صدارت رضا علی عابدی صاحب کر رہے ہیں. رضا علی عابدی صاحب اس وقت میرا خیال ہے لندن میں سب سے سینئر، سب سے معتبر جو ادیب ہیں ان میں ہیں. بالکل اتھارٹی ہمارے لیے، ہمارے ویٹرن رائٹر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور لندن اردو وائس کی ایک اور خاص بات یہ کہ ہم ہر طرح کی جو فنون لطیفہ کی اصناف ہیں ان میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو ہم صرف شاعری میں نہیں بلکہ نثر میں بھی، بلکہ رقص میں بھی، بلکہ فلم میں بھی، ہر طرح سے جو ایکسپریشن ہے اس کو ہم لوگ اس کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ. لیکن اس کے لیے ہمیں ینگ لوگوں کی ضرورت ہے، نئے آئیڈیاز کی ضرورت ہے. ینگ obviously in your mind, young with your ideas. ابھی آپ کو تالی بجا کے بتائیں گے سب ینگ ہیں، سارے ینگ. مجھے نہیں لگتا کہ سب کو اس بات پہ یقین آیا ہے. تو بہت ہی کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہی ہونا چاہیے، that's the spirit. اوکے، تو کیا خیال ہے کہ شروعات کی جائے؟ یا ہاں بالکل شروع کریں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم ہمارے مہمانوں کو بلائیں. سب سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی عاطف توقیر سے. عاطف کی شاعری کچھ عجیب شاعری ہے. جب عاطف کا شعر یا نظم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہر لفظ جو ہے وہ آپ کو ایک نئے پرسپیکٹو
سے ایک نئی راہ پہ لے جاتا ہے. بالکل 100% یہی. یوسف بھائی یہ شعر دیکھیے, وہ راہ سے چلا گیا تو راہ موڑ بن گئی. کیا بات ہے, کیا بات. وہ راہ سے چلا گیا تو راہ موڑ بن گئی. میرے سفر نے راستہ کہاں چھپا کے رکھ دیا. کیا کہنے, واہ واہ عاطف صاحب, کیا کہنے, واہ واہ. لندن اردو وائس کے بارے میں ہم لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہم ترقی پسند ادب کو, نئے خیال کو کی بہت عزت کرتے ہیں, اس کو بہت پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ بہت ڈرت ہے, بہت کمی ہے ہمارے ادب میں آج کل کے زمانے میں نئے خیال کی. اور تو اس لیے عاطف توقیر کی جب ہمیں پتہ چلا کہ ان کی کتاب آئی ہے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ لندن میں عاطف توقیر کی کتاب ہم لوگ انٹروڈیوس کرنا چاہیں گے. ہمارے لیے بہت خوش قسمتی ہے کہ عاطف نے ہماری یہ آفر ایکسیپٹ کی, اور ہمارے ساتھ آج عاطف جرمنی سے تشریف لائے, ہمارے ساتھ موجود ہے. آج کا پروگرام عاطف کے نام ہے, تو زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ عاطف کا ہی ہے, پلیٹ فارم انہی کا ہے. ہمارے پاس تھوڑے سے اسپیچز ہیں کیونکہ ہمارے کچھ دوست عاطف کا جو فن ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, اینڈ دین دا فلو ول بی ہز. اور اس کے بعد ہمارے رضا علی عابدی صاحب جو ہیں وہ اپنا صدارتی خطاب کریں گے. چھوٹا سا تقریباً 1 گھنٹے کا پروگرام ہے, اور اس کے بعد پھر میوزک ہے. ٹھیک ہے, عابدی صاحب کو بلائیں. ہاں, تو عابدی صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی پلیز آپ آئیے ہمارے ساتھ. I'd like to invite Sarah. Sarah is one of the managers at the Church of Scientology where we are today. This is a Grade 2 listed building. It's also a museum. I know some of you have had a wander round upstairs and you've seen all the work that the Church of Scientology is doing. What I really, really like about them and about Sarah is that they're very personable. They genuinely want to work with the London communities, and that's why we are here today. So I'd like Sarah to come and say a few words, please. Thank you. What a nice welcome. Now let me see if I can get this right. Khush Amdeed? Thank you. I hope I at least got a 7 out of 10. It's lovely to have you all here. We have for really, it must be 4 years now or something like that, worked within the cultural community here with the Fez Cultural Organization, with London Urdu Voice, and it is always a pleasure. It is a little bit embarrassing that I still don't speak your language. I'm very sorry. I will do better. We from the church have a number of social programs that we are involved in countries all around the world, ranging right from human rights education to educating young people in the dangers of drugs, right on through to a non-religious moral code. And actually from this I would like to read something for you tonight because it has a certain amount of poetry right in it. The Way to Happiness, I want to just start off with, right at the beginning, the author, L. Ron Hubbard, who is also the founder of Scientology, he says, why I gave you this book. And he says, your survival is important to me. And I would actually like to ask, This book consists of 21 basic principles for happy living. Things like, take care of yourself, brush your teeth, wash your body, right on through to respecting the religious beliefs of others, right on through to taking care of the environment. And I would like to read you point 6 today, which is called Set a Good Example. Yep. There are many people one influences. The influence can be good or it can be bad. اچھی مثال قائم کریں. بہت سے لوگ ہیں جن پر ایک شخص اثر انداز ہوتا ہے. یہ اثر اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. If one conducts his life to keep these recommendations of these points in the book, one is setting a good example. اگر کوئی شخص اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ ان تجاویز کا خیال رکھے تو وہ ایک اچھی مثال قائم کر رہا ہے. Others around one cannot help but be influenced by this, no matter what they say. ایسے شخص کے گرد لوگ
اس چیز سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے خواہ زبان سے وہ کچھ بھی کہتے رہیں. Anyone trying to discourage you is trying to do so because they factually mean you harm and are seeking to serve their own ends. Down deep, they will respect you. اگر کوئی شخص آپ کی حوصلہ شکنی اگر کوئی شخص آپ کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ ایسا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ دراصل وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا پھر وہ اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دل ہی دل میں یہ لوگ آپ کی عزت کریں گے. Your own survival chances will be bettered in the long run, since others influenced will become less of a threat. There are other benefits. آگے چل کے خود آپ کی بقا کے امکانات بہت بہتر ہو جائیں گے کیونکہ دوسرے لوگوں کی جانب سے آپ سے متاثر ہو چکے ہیں آپ کے لیے خطرہ کم ہو جائے گا اور بھی بہت سے فوائد ہیں. Don't discount the effect you can achieve on others simply by mentioning these things and setting a good example in your own right. محض ان باتوں کا حوالہ دے کر اور خود اپنے طور پر ایک اچھی مثال قائم کر کے آپ دوسروں پر جو اثر مرتب کر سکتے ہیں اسے معمولی نہ سمجھیں. The way to happiness requires that one set a good example for others. خوشی کی راہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال قائم کر دیں. بہت شکریہ. So, I unfortunately have not been able to read your poetry in your own language, but from what I understand, it is very much in line with setting a good example and standing up for what is right. So with that, I would actually like to present you a copy of the book as a little gift and as a little welcome to London. Thank you for being here. Have a wonderful night. Words of wisdom, of peace and brotherhood, words that we need to hear again and again. میں چاہوں گی کہ ہم اپنی اسپیچز کا باقاعدہ آغاز کریں. میں لنڈن اردو وائس کے پریزیڈنٹ یوسف ابراہیم کو بلانا چاہوں گی. وہ ایک مقالہ پڑھیں گے. یوسف بھائی جو ہیں واٹس one of the things he's doing, and I really want you to know about that, کہ وہ آڈیو بکس تیار کر رہے ہیں اردو کی. یہ ایک کام ہے جو اردو میں ہو رہا ہے لیکن کم ہو رہا ہے اور اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. پوری کتابیں آڈیبل پہ کی جا سکتی ہیں اور چھوٹی قسطیں بلنکسٹ کی فارم میں بھی کی جا سکتی ہیں. تو یوسف بھائی اس وقت ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے ریسیو کر رہے ہیں اردو آڈیو بکس کو. سو آئی وڈ لائک ٹو انوائٹ ہم اینڈ سے اے فیو ورڈس پلیز. میرا خطاب تو خیر استقبالی ہے اور آپ سب لوگوں کے لیے سب سے پہلے میں بتا دوں عاطف توقیر صاحب کی کتابیں جو ہیں اوپر اویلیبل ہیں اور آپ پروگرام کے بعد جا کے اوپر سے لے سکتے ہیں سائنڈ بکس ان کی. اور میں استقبال میں سب سے پہلے عاطف بھائی بقول جان بھائی کی کیفیت کچھ یوں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے ذہن میں، کچھ بھی نہیں ہے ذہن میں، کچھ بھی نہیں، سو اب مجھے کوئی سوال چاہیے، کوئی جواب چاہیے. نون میم راشد اور جان ایلیا کے لا سے لے کر عاطف توقیر کے رد تک کا سفر ہمیں دعوت غور و فکر دیتا ہے اور نئے امکانات کے دروازے وا کرتا ہے. ارسطو نے شاعری کی تعریف اس طرح کی کہ شاعری تخیل کے ذریعے فطرت کے امکانات کی اثر نو تعمیر کرتی ہے اور اس طرح داخلی طور سے انسان کو بدلنے میں مدد دیتی ہے. جاوید صاحب، قدیم یونانیوں نے مشاعرے کو یہ کہہ کر دیوتاؤں کی صف میں کھڑا کر دیا تھا کہ صرف شاعر اور دیوتا ہی تخلیق کر سکتے ہیں. بقول ٹیگور، تخلیقی ادب بڑے جوکھوں کا کام ہے. علی سردار جعفری اپنی تصانیف میں، لاتعداد تصانیف میں کچھ اس طرح سے رقم تراز ہیں کہ جب شاعر غم کی تصویر کشی کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنے ذاتی غموں کی نمائش کرے اور سرے بازار سینہ پیٹے. وہ غم کے جذبے کو پوری شدت سے ابھار کر روح کو غم کے جذبے سے پاک کر دیتا ہے. ارسطو نے اس عمل کے لیے یونانی لفظ کیتھارسس استعمال کیا ہے. اردو میں ہم اس کو
تزکیہ نفس کہتے ہیں. بعض شاعری کا مقصد تزکیہ نفس ہے. ادیب کو اپنے ادب سے ایک مقدس کام یہ لینا ہے کہ وہ زندگی اور حقیقت کو بدلے, وہ زندگی کو خوبصورت بنانے اور سماج کا تزکیہ نفس کرے. منشی پریم چند نے کہا تھا پہلی انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلے اجلاس میں, آج سے تقریباً 80 90 سال پہلے, کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا. ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا. یقیناً ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا, مگر ہمیں انکار کے اظہار کا سلیقہ بھی ساتھ ساتھ بدلنا ہوگا. انکار کے اظہار کا سلیقہ بھی بدلنا ہوگا. اردو زبان کی تاریخ میں بہت شاعر آئے ہیں, اور جن شاعروں نے اردو زبان کے اندر تاریخ مرتب کی ہے, انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے الفاظ کے مفہوم بدل دیے ہیں. مثال کے طور پر فیض احمد فیض, رقیب کے مفہوم کو فیض صاحب یہ کہہ کر بدلتے ہیں کہ آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے, جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا, جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے, دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا. مجاز نے آوارہ کی صفت کو یہ کہہ کر بدلا کہ شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں, شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں, جگمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں. یہ روپیلی چھاؤں یہ آکاش پہ تاروں کا جال, یہ روپیلی چھاؤں یہ آکاش پر تاروں کا جال, جیسے صوفی کا تصور, جیسے صوفی کا تصور, جیسے عاشق کا خیال. آہ لیکن کون جانے کون سمجھے جی کا حال, اے غم دل کیا کروں, اے وحشت دل کیا کروں. علامہ اقبال نے لفظ خودی کے منفی عنصر کو مثبت جامع یہ کہہ کر پہنایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور آج عاطف توقین نے اپنی کتاب رد سے شاعری کے نئے زاویے اور تبدیلی کا آغاز کیا ہے, اور یہ کہہ کر کیا ہے کہ یہ عہد رد کا عہد تھا سو رسم مسترد ہوئی. یہ عہد رد کا عہد تھا سو رسم مسترد ہوئی, مسیح وقت دار پر کھڑا ملا نہیں ملا, کھڑا ملا نہیں ملا. یہ کہہ کر عاطف صاحب آپ جالب فیض سائر مخدوم کیفی کے خانوادے میں شامل ہو گئے. میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد, بہت بہت مبارکباد. ایک چھوٹی سی نظم میں نے اس کے اوپر لکھی تھی, اور جرمنی میں جب آپ سے ملاقات تھی میں نے کہا تھا آپ نے پڑھی ہے لا, میں لا لکھی تھی, میرے مختلف زاویہ ہے. لا, میں تو انسان ہوں, میں تو انسان ہوں, سوال میری فطرت, سوال میری فکر, سوال میرا لا ہے. لا ہی تو آغاز دین ہے, لا ہی تو آغاز تخلیق ہے. لا تھا ہے اور ہوگا, لا تھا ہے اور ہوگا. لا میں مضمر ہے کن فیکن, لا میں مضمر ہے کن فیکن. لا سے ہی ارتقاء جہاں ہے, لا سے ہی رمز کائنات ہے, لا سے ہی روح شجدیہات ہے, لا سے ہی چراغ حیات ہے, لا سے ہی پروانہ نجات ہے, اور لا ہی تو جواز بغاوت ہے, اور لا ہی تو مزاج امامت ہے. بہت بہت شکریہ عاطف صاحب, بہت بہت مبارک ہو آپ کو کتاب کی, اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں, اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. آپ کا استقبال ہے میری طرف سے, اور انجوائے کیجیے. عروج, مائک ٹو یو.